أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الغاشیہ کا درس چل رہا ہے۔ آج اس سورت کا تیسرا درس ہے۔ آیت نمبر 17 سے تلاوت ہوئی ہے 26 تک، سورت کے ختم تک۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقے کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ ایک وہ طبقہ تھا، ایک وہ گروہ تھا جو اللہ کے ماننے والوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، ان پر اللہ کی طرف سے جو انعامات ہوں گے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر ساتھ میں ایک وہ طبقہ اور ایک وہ گروہ تھا جو شیطانی گروہ تھا، اللہ کے نافرمانوں کا، کافروں کا گروہ تھا۔ ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ان پر جو اللہ کی طرف سے عذاب، ذلت و رسوائی اور جہنم کی مختلف قسم کی عذاب کی جو شکلیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں۔ آج کے درس میں جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی خاص نشانیوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اور بالخصوص مشرکین مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطبین تھے، یعنی قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو ایک تو وہ طبقہ تھا جو صحابہ کا تھا، جن کے دلوں میں قرآن کریم کے انوارات اترتے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے چلے گئے، اور دین و ایمان ان کے دلوں میں اترتا چلا گیا۔ اور ایک وہ طبقہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتا تھا، قرآن کریم بھی سنتا تھا، لیکن کفر اور منافقت اور شرک ان کے اندر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی ماننے سے منکر تھے، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے سے منکر تھے، اور اس بات کا بھی وہ انکار کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور پھر دوبارہ قبروں سے زندہ ہوں گے، اور پھر ہم حساب و کتاب ہوگا، حشر اور محشر کا میدان لگے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ تعالیٰ اس وقت بندوں کے حق میں فیصلے فرمائیں گے، وہ اس کو ماننے سے بھی منکر تھے، مانتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو سمجھانے کے لیے خاص طور پر سورہ غاشیہ کی آخری آیتوں میں کچھ ایسی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو مکہ کے کافروں کے ساتھ بہت زیادہ پیش آنے والی تھیں، کیونکہ مکہ گزرے زمانے میں پہاڑوں کے درمیان آباد تھا، پہاڑی پہاڑ تھے چاروں طرف۔ اب تو ترقی یافتہ شہر بنتا جا رہا ہے، پہاڑوں کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن اس دور میں مکہ میں اطراف میں سارے پہاڑی پہاڑ تھے۔ تو ایک طرف پہاڑ تھے، ایک طرف آسمان تھا، ایک طرف زمین تھی، اور ان کی سب سے بہترین سواری اور سب سے قیمتی جانور ان کے لیے اونٹ تھا۔ تو یہ چار چیزیں ایسی تھیں جو مکہ کے کافروں کے سامنے ہر وقت رہا کرتی تھیں، یعنی اوپر دیکھتے تو آسمان دکھتا، نیچے دیکھتے تو زمین، دائیں بائیں دیکھیں تو پہاڑ، سواری اور کھانے پینے کے لیے اونٹ۔ اس کے علاوہ وہاں پہ دنیا کی جو ساز و سامان، آسائش و آرائش اور اس کے علاوہ کی جو چیزیں ہیں وہ بہت کم تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا یہ لوگ مکہ کے کافر اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ ینظرون معنی دیکھنا، الی الابل اونٹ، ابل کہتے ہیں اونٹ کو،
تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا پیدا کیا ہے؟ اونٹ اللہ تعالیٰ کی سارے جانوروں میں ایک عجیب جاندار ہے، اور جسامت کے لحاظ سے بھی کافی بڑا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عاجزی والا بنایا ہے کہ ایک معصوم سا بچہ بھی اس کی رسی لے کر چلے تو یہ چل پڑتا ہے۔ قد و قامت کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے کہ یہ اپنے کھانے پینے کا خود ہی بندوبست کر لیتا ہے، بڑے بڑے درختوں پر اس کا منہ چلا جاتا ہے، خود ہی شاخیں توڑ لیتا ہے۔ کھانے پینے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں اس طرح کی ایک ٹینکی فٹ کر دی ہے کہ یہ 7 دن کا پانی اپنے اندر ریزرو کر سکتا ہے۔ 7 دن تک اگر اس کو پانی نہ دیا جائے تو یہ اندر کے ٹینکی سے پانی لے کر اپنی پیاس بجھاتا رہتا ہے۔ جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک ٹینکی اس کی اونٹ کے اندر رکھی ہے۔ پھر سواری کے لیے بھی انتظام، اونٹوں پر سواری کیا کرتے تھے، اتنا بڑا جانور بیٹھے کیسے، اس پر چڑھے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں میں 2 ٹخنے رکھے ہیں۔ جب یہ بیٹھتا ہے تو جیسے ایک گھٹنا ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں 2 گھٹنے ہیں اونٹ کے پاؤں میں، جس سے یہ زمین کے بالکل برابر آ جاتا ہے کہ بیٹھنے والوں کے لیے آسانی سے یہ بیٹھ بھی جائے اور سواری کا کام بھی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو اتنی ساری عظیم نشانیاں ہیں، اور پھر مشرکین مکہ اس اونٹ سے اتنا فائدہ اٹھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اونٹی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ مکہ کے کافرو، اس اونٹ کو دیکھو، اللہ نے تم لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والے اللہ ہیں، یہ اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے، اس نشانی کو دیکھ کر ہی اللہ پر ایمان لے آؤ۔ افلا ینظرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کا مجموعہ بنایا ہے، کیف خلقت، کیسے پیدا کیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، وہ لوگ جب چلا کرتے تھے تو ان کو آسمان دکھا کرتا تھا، مشرکین مکہ کے لوگوں کو، تو آسمان کی طرف متوجہ فرمایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور تم لوگ رات دن آسمان کو دیکھتے ہو کیسے اللہ نے اس کو بلند کیا ہے، کتنی بڑی اللہ کی بنائی ہوئی چھت ہے، بغیر ستونوں کی چھت ہے، اور ستارے اس پر چمکتے ہیں، اور اس میں کوئی دھراڑ اور کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں، یہ بھی تو اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، تمہیں رات دن دکھتی ہے۔ تو مکہ والو، اس نشانی میں غور کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر تیسری چیز، جو دائیں بائیں ان کو دکھا کرتے تھے، وَإِلَى الْجِبَالِ، کیا تمہیں پہاڑ نہیں دکھتے؟ تم مکہ میں رہتے ہو، دائیں بائیں پہاڑ ہی پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ زمین میں کس نے گاڑے ہیں؟ کیف نصبت، کیسے اللہ نے گاڑے ہیں، کیسے بنا دیے؟ تم ایک 3 منزلہ 2 منزلہ گھر بناتے ہو، کتنی مشقتوں سے اس کو کھڑا کرتے ہو، کتنے سہارے دیتے ہو، اللہ نے اتنے بلند بلند پہاڑ زمین میں گاڑ دیے، تو تمہیں نظر نہیں آتے یہ پہاڑ؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس نشانی پر غور کرو اور ایمان لے آؤ۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ارض مانے زمین، سطحت مانے بچھانا، کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے کیسے بچھائی، کیونکہ پہلے تو زمین پر سارا پانی ہی پانی تھا، زمین نہیں تھی، پانی تھا۔ اللہ نے جب اس کائنات کو بنانا چاہا تو پانی پر زمین کو بچھایا، زمین جب ہلنے جلنے لگی، ڈگمگانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو روکنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ مصیبت مانے ہوتے ہیں گاڑنا، پہاڑوں کو زمین پر گاڑا، جیسے ہم کسی چیز کو روکنے کے لیے کیلوں کو ٹھوکتے ہیں، ہم کسی چیز کو روکنے کے لیے کیلوں کو ٹھوکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ قدرت، ان کی قدرت بھی کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین بچھائی، اس کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو کیل بنا کر ٹھوک دیا۔ تو دیکھا جائے تو یہ پہاڑ کیل کا کام دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کو اتنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں جو ان کو رات دن دکھتی ہیں، مکہ کے لوگوں کو یہی رات دن دکھا کرتے تھے، پہاڑ دکھ رہے ہیں، ہمیں تو پہاڑ نہیں دکھتے، یہاں پہاڑ ہے ہی نہیں۔ اونٹ ہمیں زیادہ نہیں دکھتے کیونکہ اونٹ ہمارے استعمال میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں کو سمجھانے کے لیے 4 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اِلَى الْإِبِلِ، اونٹ کو دیکھو، اِلَى السَّمَاءِ، آسمان کو دیکھو، اِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں کو دیکھو،
الی الارض زمین کو دیکھو اور پھر اس میں غور کرو کہ یہ کوئی بنانے والا تو ہے، یہ خود بن گئے ہیں، غور کرو۔ فذکر، اے پیغمبر اب آپ ان کو نصیحت کیے جائیں، فذکر ان کو اب نصیحت کریں، سمجھائیں۔ انما انت مذکر، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ بس نصیحت کرنے والے ہیں۔ انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے، دلوں میں اتارنا، ہدایت کی طرف آ جانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ان پر زبردستی کرنے کے لیے کوئی چیز مسلط نہیں کی گئی، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا کہ آپ زبردستی چاہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ کسی طرح بات سمجھ لیں، سن لیں۔ اگر ان کے نصیب اور مقدر میں ہوگا اور ان کے دل میں طلب اور تڑپ ہوگی تو نصیحت ان کو فائدہ دے گی، اور اگر ان کے اندر طلب نہیں ہوگی، یہ بے ادب ہوں گے، یہ نافرمان ہوں گے، یہ گستاخ ہوں گے، یہ آپ کے گستاخ اللہ کے نافرمان ہوں گے، تو ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور آپ ان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کریں گے پھر بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں یہ نصیحت کہا کہ نصیحت کریں، لیکن یہ بھی سمجھا دیا کہ نصیحت ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، سمجھ میں پھر بھی نہیں آتا۔ ان کے سامنے سارا قرآن پڑھ دو پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کے سامنے سارے قرآن پڑھ کر نماز کے سارے فضائل سنا دو پھر بھی ان کا دل نرم نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ان کے دل میں طلب نہیں اور ان کے نصیب میں ہدایت نہیں۔ بعض دفعہ انسان اپنے نصیب کو گناہوں کی وجہ سے برباد کرتا ہے، اپنے مقدر کو گناہوں کی وجہ سے خراب کرتا ہے، بعد میں کہتا ہے میرے مقدر میں نہیں۔ تیرے مقدر میں سب کچھ ہے، لیکن تو نے اپنے مقدر کو گندا کر دیا، گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے، اس لیے اب اچھی چیز تجھے سمجھ میں نہیں آتی اور تو کہتا ہے میرے مقدر میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کے حق میں بہتری کے فیصلے رکھے ہوئے ہیں، لیکن انسان بھی تو کچھ کوشش کرے بہتری کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے لاکھ کوشش کریں، یہی اگر نہیں چاہیں گے ایمان لانا تو ایمان اتنا گرا پڑا نہیں کہ زبردستی ان کے پاس جائے گا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا۔ الا من تولی و کفر، ہاں مگر جو کوئی منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، نصیحت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت پر لگا دیا کہ آپ بھی سمجھائیں، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو وہ سن لیں، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، زبردست عذاب، بڑا عذاب۔ اللہ تعالیٰ اس بڑے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے اس بڑے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ عذاب اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا کیونکہ تم ماننے کو تیار نہیں ہو، تم ایمان لانے کو تیار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ پہلے سمجھاتے ہیں، جنت دکھاتے ہیں، جہنم دکھاتے ہیں، بیان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تیار ہو جاؤ عذاب کے لیے۔ ان الینا ایابہم، یقین جانو کہ ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، یہ سب ہمارے پاس آئیں گے، لاکھ کوشش کریں، مرنے کے بعد قبروں سے اٹھیں گے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ان سب کا حساب لیں گے، ہمارے ذمے ہیں ان سب کا حساب لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھاتے بھی ہیں اور ہدایت کے راستے بھی دکھاتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی ہدایت قبول نہ کرے اور ہدایت کے راستے پر نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے سے اس سے حساب و کتاب بھی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ